معلوم ہوا پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اللہ فقط دین کو پسند نہیں کر رہا ہے، پسند کا اظہار کر رہا ہے، وہ بھی کسی منسوخ کتاب میں نہیں، کتاب ناسخ میں، جو آخری کتاب ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور یہ تو ماہ رمضان ہے، ساری دنیا جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہے، نہ سڑک دیکھ رہے ہیں نہ گھر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات میرے مہاراج۔ تو تمام عالم اسلام گھوم گھوم کے پڑھ رہا ہے، گھوم گھوم کے پڑھ رہا ہے، مل مل کے پڑھ رہا ہے، ہل ہل کے پڑھ رہا ہے۔ قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں آویزاں کیے ہوئے ہے، حمائل کیے ہوئے ہے۔ بہار تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، بہار تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے تو ایسا ہے جیسے قرآن ختم کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ایسا ہے جیسے قرآن ختم کیا۔ تو کیا عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ جو ایک آیت پڑھ لے گویا اس نے قرآن ختم کیا؟ کہاں، حضور نے کہا ہے ایک آیت پڑھ لی قرآن ختم کر دیا۔ ایک آیت پڑھنے سے قرآن ختم ہو گیا یہ سمجھ میں آیا، نقطے میں قرآن سما گیا۔ صاحب غور کرنے کی بات ہے ساحل صاحب کہ ایک آیت پڑھنے سے قرآن ختم ہوا، یہ بات عقل شریف میں آئی، نقطے میں قرآن سمایا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہیں نقطے میں علی تو نظر نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، اچھا تو یہ بہار تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ نوجوانوں قرآن پڑھا کریں، آل محمد کا تنہا وکیل ہے قرآن۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، غیبت کبریٰ میں آل محمد کا تنہا وکیل ہے قرآن۔ قرآن ضرور پڑھا کریں کیونکہ قرآن سے آپ کو رشتہ جوڑنا ہے، لہذا اور اس مہینے میں تو کیا کہنے، اگر قرآن پڑھا جائے اور اپنے گزشتگان کی روح کو بخشا جائے تو تلاوت قرآن کے کیا کہنے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو کتاب منسوخ میں نہیں، توریت میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں، تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس کی پسند معلوم ہوتی رہے کہ اس نے دین کو پسند کیا۔ تو یہ بتائے دنیا، کیا اس نے دین کو پسند کیا؟ وہ کہاں؟ تو پھر یہ بتائیے پسند کا تعلق کاہے سے ہے؟ واہ 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 واہ، پسند کا تعلق کاہے سے؟ ارے بھائی کسی میت پہ جا کے آپ پوچھتے ہیں کون سی قبر پسند ہے، کون سا قبرستان پسند ہے، کون سا کفن پسند ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہلکا صاحب وہ مر گئے اب کیسی پسند؟ تو انہیں کہاں موت آئی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نفس کو موت آئی ہے، ان کا پسند کا محرک نفس ہے، نفس زندہ ہے تو پسند زندہ ہے۔
نفس مر گیا تو پسند مر گئی. معلوم ہوا پسند کا محرک ہے نفس. تو پسند وہ کرے گا جو نفس رکھتا ہو. ہائے 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 ہائے، میرے مولا جزا دیں آپ کو. پسند وہ کرے گا جو نفس رکھتا ہو. اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند. تو یہ گتھی سلجھائے دنیا، کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ واہ 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 واہ. اگر اس کے پاس نفس ہوتا تو علی کا نفس خریدتا کیوں؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق نفس ہے، صاحب نفس نہیں ہے. کیونکہ موت ہے نفس کے لیے. وہ نفس کا بھی خالق ہے، موت کا بھی خالق ہے. تو وہ نفس رکھتا نہیں. پسند کا تعلق ہے نفس سے. آئیے قبلہ تشریف لائیے، صلوات پڑھ دیں بابا. کیسا ہوں آج؟ مولانا نظر عباس صاحب قبلہ بہت صاحب علم ہیں یہ ماشاءاللہ. خداوند عالم ان کی صلاحیتوں میں اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند. پسند کا تعلق ہے نفس سے. کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. تو جب نفس نہیں رکھتا پسند کیسے کیا؟ بتائے دنیا. اب جو میں نے سوال قائم کیا عالم اسلام چیخ اٹھا خبردار، ایسے خیالات دماغ میں نہ لائیے گا، ایسے سوال نہ کیجیے گا، ورنہ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے آپ، نکل جائیں گے آپ، نکل جائیں گے آپ. حیرت ہے نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیں. سوچا کہ جب نفس نہیں رکھتا تو پسند کیسے کیا، تو آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. تو بھائی سوال ہے، اس کا جواب دیجئے. خفا نہ ہوئیے، ناراض نہ ہوئیے، گھڑکیے نہیں، پیار سے سمجھائیے، محبت سے بتائیے. جب وہ نفس نہیں رکھتا کیسے کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند؟ ان کا پہلے یہ بتائیے یہ سوال آپ کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ آیا نہیں، آپ لائے. آیا نہیں، توجہ بیاض دل پر لکھیے، بچے خاص طور سے. آیا نہیں، آپ لائے. ان کا ہم کہاں سے لائے؟ بالکل اس طرح جب ہم نے کہا اللہ پنجے تن سے محبت کرتا ہے تو تم نے سر کھجا کے کہا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ محبت دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ تو بھی پسند تو نفس سے ہوتا ہے، کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ یاد رہے نہ وہ محبت کرنے کے لیے محتاج دل ہے، نہ وہ پسند کرنے کے لیے محتاج نفس ہے. وہ خالق دل ہے، صاحب دل نہیں. وہ خالق نفس ہے، صاحب نفس نہیں. مولا کے چاہنے والوں غور فرما رہے ہیں، لہذا اس کے یہاں مجبوری نہیں ہے، اختیار ہے، قادر مطلق ہے. جسے چاہے پسند کرے، جسے چاہے پسند نہ کرے، جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے محبت نہ کرے. قادر ہے وہ. تو وہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند. تو جب وہ دین اسلام کو پسند کر رہا ہے تو پھر اب یہ عالم اسلام کا فریضہ ہے
کہ سوچے، پلکیں نہ جھپکیں، ٹکٹکی لگائے رہیے گا، بات نازک ڈگر سے گزرنے کو ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، بتاؤں کتنا بے نیاز ہے؟ اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے بندوں کو حکم سجدہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کا خدا ہونا ثابت ہو جائے۔ بھائی یہ ممبر ہے، اسے کوئی ممبر کہے جب بھی ممبر ہے، نہ کہے جب بھی ممبر ہے۔ یہ مائک ہے، کوئی مائک کہے جب بھی مائک ہے، نہ کہے۔ ہاں اگر کسی کو اپنی آواز دور تک پہنچانا ہو تو وہ مائک پہ بولے، لیکن اگر بولنے والا بول رہا ہے تو اس میں بولنے والے کا فائدہ ہے، مائک کا فائدہ تھوڑی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ذرا غور فرمائیں، اس میں بولنے والے کا فائدہ ہے، مائک کا فائدہ تھوڑی ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس نے جو حکم سجدہ دیا اس لیے نہیں کہ اس کا خدا ہونا ثابت ہو، اس لیے حکم سجدہ دیا تاکہ یہ انسان اس کا بندہ کہلائے، شیطان کا بندہ نہ کہلائے۔ اللہ اکبر! ایسا بے نیاز کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، اس لیے حکم روزہ دیا تاکہ بندے کے آخرت میں درجات بلند ہو۔ بندے کا فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس لیے نیکیوں کا حکم دیا تاکہ بندے کا فائدہ ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ تو بے نیاز کون و مکان ہے، لیکن بے نیاز اگر کسی شے کو پسند کر رہا ہے تو وہ کچھ تو ہے۔ واہ 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 واہ! کچھ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے برادران دور دور سے آئے ہیں، تو بس ایک خاص نکتہ ہے جو آپ کے خدمت میں نظر کروں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ دین کچھ تو ہے جو وہ پسند کر رہا ہے، تو دین کیا ہے؟ کون بتائے، کون سمجھائے، کس سے پوچھیں؟ تو کا صاحب کسی سے بھی پوچھئے مگر بات ایسی ہو کہ سب مانے۔ اوفو، بات ایسی ہو کہ سب مانے۔ دلیل دیجئے گا، میاں دلیل تو دے دیں گے مگر تم مانو گے نہیں۔ ان کا اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانیں گے؟ واہ 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 واہ! اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانیں گے؟ میاں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تم دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے غدیر کو نہ مان لیتے۔ دلیل اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے غدیر کو مان لیتے، وہاں سے بڑی دلیلیں کہاں ہوں گی؟ لیکن تم نے دلیل مانگی ہے تو ہم دلیل دیے دیتے ہیں۔ علی والوں کا فریضہ ہے کہ کسی کو بے دلیل نہ چھوڑیں، تو ہم دلیل قائم کیے دے رہے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں علماء سے، علماء لغات سے رابطہ کیا، دیکھیے گا میری طرف، علماء لغات سے رابطہ کیا۔ ہم نے کہا فرمائیے، لفظوں کے دریاؤں کے پیراک ہیں آپ، معنی و مفاہیم کے سینے میں بستی بسانے والے ہیں آپ بتائیے یہ دین ہے کیا جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ دین کہتے کسے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء لغات نے فرمایا دین کے بہت سے معنی ہیں مگر قریب ترین معنی ہے مقصد۔ قریب ترین معنی ہے مقصد، یعنی دین کا مطلب ہے مقصد۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یعنی مجھے میرا مقصد پسند۔ تو اب
اب یہ مقصد کیا ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ ان کا صاحب مقصد کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا مقصد کیا ہے۔ دو لوگ جب بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ سارا مجمع بولے تو میں بات کہوں، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ارے میاں عجیب باتیں، جھگڑا ہے ان سے نشانے پائے مقصد، ارے ان سے لڑیے، بیچارے مقصد کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، مقصد ہی تو اصل ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں مقصد ہی پہ تو ہوئی ہیں۔ خدائے حسین کا واسطہ تو مقصد کیوں نشانے پہ کا؟ اس لیے کہ مقصد ہی اہم ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ مر بھی گیا اور مقصد زندہ ہے تو یہ مر کے زندہ رہے گا، اور اگر یہ زندہ بھی رہ گیا اور مقصد مر گیا تو یہ مر جائے گا۔ معلوم ہے مقصد کی زندگی ہماری زندگی، بلکہ نہ جبکہ مقصد کی موت ہماری موت۔ مقصد زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، مقصد مر گیا تو ہم مر گئے۔ اب سمجھے بزرگوں نے مجلس میں نعرے کیوں لگوائے؟ حسین زندہ باد، یزید مردہ۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے مقصد زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، مقصد مر گیا ہم مر گئے، تو مقصد ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے مقصد پسند ہے، تو پروردگارا مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، تو نے جس مقصد کو پسند کیا اس کے لیے انتظام کیا کیا؟ آواز مشیت آئی، میں نے اسی مقصد کے لیے تو منصب بنائے۔ کتنے کا؟ دو۔ کون کون سے؟ کا ایک نبوت، ایک امامت۔ سبحان اللہ میرے پروردگار، مقصد ایک منصب دو۔ بھئی یہ خالی نبی بناتا یا خالی امام بناتا، یہ کیا کہ مقصد ایک منصب دو۔ آواز قدرت آئی، بات یہ ہے چونکہ ذمہ داریاں تھی دو، لہذا منصب بنائے دو۔ کون کون سی ذمہ داریاں؟ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا۔ ہائے 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 ہائے، میری شہزادی اچھا رکھے آپ کو روزہ دارو۔ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد پہنچانا، مل کے بتائیے، ایک ذمہ داری تھی مقصد، دوسری ذمہ داری تھی مقصد۔ لہذا میں نے پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام۔ پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام۔ چونکہ پہنچانے میں چاہیے اخلاق، بچانے میں چاہیے تلوار، اسی لیے نبی کو دیا خلق عظیم، علی کو عطا کی ذوالفقار۔
کے لیے چاہیے خلق، اسی لیے سرکار کو دیا خلق عظیم، علی کو عطا کی ذوالفقار، فرمایا میرے حبیب تم پہنچا دو علی بچا لے گا۔ آئے 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 علی، لیکن ایک بات یہ یاد رہے، جملہ کہہ رہا ہوں، پہلی بار کہنے جا رہا ہوں کہ حضرت کا احسان اور ان کی عطا ہے۔ دنیا کا ہر سپاہی اپنی تلوار سے پہچانا گیا، لیکن یہاں ذوالفقار جیسی تلوار علی کی کلائی سے پہچانی گئی۔ میرے مولا آپ کو جزا دو، کیا شعور سماعت ہے۔ علی کی کلائیاں ذوالفقار سے نہیں پہچانی گئی، ذوالفقار علی کی کلائیوں سے پہچانی گئی۔ علی کی کلائیاں پہلے بھی علی ہی کی تھیں، جب ذوالفقار نہیں آئی تھی، آئی جب بھی علی ہی کی رہی۔ واہ واہ سبحان اللہ، باعث ہی تھی کہ اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، ید اللہ۔ واہ 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 واہ، تو ذوالفقار کے محتاج علی نہیں ہیں، ذوالفقار علی کی محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عامر بن عبدود نے کہا تھا یا علی یہ والی تلوار جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے پاس ہوتی تو بتاتے، یہ جو آپ کے پاس ہے یہ والی ہمارے پاس ہوتی تو ہم بتاتے۔ یہ تو شجاعت کے پروردگار ہیں، بہادری کے بندے تھوڑی ہیں، یہ بہادری کے پروردگار ہیں۔ رکھ دی زمین پر، اٹھا لے، ہائے ہائے ہائے، اٹھا لے، ٹیڑھا ہو گیا، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یا علی ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ کہ تلوار دی ہے، اپنے ہاتھ تھوڑی دی ہے۔ نعرہ حیدری، اچھا تو پہنچانے کے لیے چاہیے خلق عظیم، بچانے کے لیے چاہیے تلوار۔ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ یہ جو مصرے اساتذہ کہہ گئے ہیں، صدیوں کو بند کر دیا ہے ایک ایک مصرے میں۔ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، تو علی کو بنایا صاحب ذوالفقار۔ تو اب دو منصب کیوں خلق کیے؟ پہنچانے کے لیے کون ہونا چاہیے بچے؟ نبی۔ بچانے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ گویا نبی ہو تو مقصد پہنچائے، کتنی دیر تک آپ میرا دل بڑھائیں گے یہ تو آپ کی عدالت سماعت پتہ ہے۔ میں تو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، پہنچانے کے لیے نبی ہونا چاہیے، بچانے کے لیے نبی ہو تو مقصد پہنچائے، امام ہو
تو مقصد، اس کا مطلب بنا نبوت کے مقصد پہنچ نہیں سکتا افروز صاحب، اور بنا امامت کے مقصد بچ نہیں سکتا۔ پہنچانا ہے تو نبوت چاہیے، بچانا ہے تو امامت چاہیے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ پہنچانے کے لیے نبوت کا ہونا ضروری، بچانے کے لیے امامت کا ہونا ضروری، تو اب میرا سوال ہے تاریخ سے، اس زینب کے پاس کون سا منصب تھا جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں دی؟ پہنچانا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ حیثیت سے بڑھ کے نوازا، میری امید سے سوا اپنے پذیرائی فرمائی۔ مقتدی صاحب غور کرنے کی بات ہے نا، اس بی بی کے پاس کون سا منصب ہے جس کے سپرد دونوں کام کیے جا رہے ہیں؟ بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے، بہنا تمہیں بچانا بھی ہے۔ وہاں پہنچانا اور بچانا ہے مگر آزاد ہاتھوں سے، لیکن بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے بندھے ہاتھوں سے، بچانا بھی ہے بندھے ہاتھوں سے۔ سوال ہے کہ نہیں ہے کہ اس بی بی کے پاس، بیٹو اس بی بی کے پاس کون سا منصب ہے؟ کیا بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا بی بی نبی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا بی بی امام ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا پہنچا دیا؟ پہنچا دیا۔ کیا بچا لیا؟ بچا لیا۔ تو جب نبی نہیں ہے تو پہنچایا کیسے؟ جب امام نہیں ہے تو بچایا کیسے؟ غور کرنے کی بات۔ اور یہ بات واضح رہے، حسین نے چنا ہے، زینب کبریٰ کو حسین علیہ السلام نے چنا ہے۔ زینب کبریٰ اس کام کے لیے انتخاب حسین کا نام ہے، اور انتخاب حسین کا معیار عجیب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چنے اللہ نے بھی اور چنے حسین نے بھی۔ اللہ نے عرش پر چنے، حسین نے فرش پر چنے۔ اللہ نے 1,24,000 چنے، حسین نے کل 72 چنے۔ مگر جنہیں اللہ نے چنا ان میں چھوٹے نبی بھی ہیں، بڑے نبی بھی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چھوٹے رسول بھی ہیں، بڑے رسول بھی ہیں، مگر جنہیں حسین نے چنا ہیں کسی کے منہ میں 32 دانت جو یہ کہہ سکے یہ چھوٹا شہید ہے، یہ بڑا شہید ہے۔ معیار قامت شہادت یہ ہے، مناسبت قامت شہادت یہ ہے کہ نیزے کی جس بلندی پر 57 برس کے حسین کا سر، وہیں 6 مہینے والے کا بھی سر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو سن میں زیادہ ہیں ان کی مدت تشنگی کم ہے۔ دعائیں چاہتا تھا مولا کے چاہنے والوں،
جو سن میں سب سے کم ہے اس کی مدت تشنگی سب سے زیادہ ہے سوائے حسین علیہ السلام کے، جناب علی اصغر۔ اس کا مطلب قامت شہادت برابر ہے۔ تو اب یہ انتخاب حسین ہے، اور جب انتخاب حسین ہے زینب کبریٰ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو ہو کے رہے گا۔ بیوی پہنچائے گی، بیوی بچائے گی، مگر جب منصب نہیں ہے تو کیسے پہنچائے گی؟ جب منصب نہیں ہے تو کیسے بچائے گی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ بات واضح کر دوں یا علی۔ کیسے پہنچائے گی بیوی؟ کیسے بچائے گی بیوی؟ علماء سے پوچھا، افاضل سے پوچھا کہ جب بیوی کے پاس منصب نہیں ہے تو بیوی پہنچائیں گی کیسے مقصد؟ بیوی بچائیں گی کیسے مقصد؟ علماء نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہنچانے کے لیے بھی دو صورتیں ہیں، بچانے کے لیے بھی کون کون سی؟ کب پہنچانے کے لیے دعائیں چاہتا ہوں، دست ادب جوڑ کے بات عرض کر رہا ہوں، کب پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو۔ یا نبوت ہو یا بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو، یعنی صلاحیت ایسی ہو کہ اگر منصب دے دیا جائے تو سنبھال لے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ منصب نہ ہو صلاحیت ہو؟ جیسے مثال عرض کر رہا ہوں، آپ نے ہائی اسکول کا اگزام دیا، آپ کے ساتھ ایک بچہ اور بھی پڑھ رہا تھا، تو جتنی کتابیں آپ نے پڑھی، جتنے دن اسکول آپ گئے وہ بھی جاتا رہا، لیکن امتحان کے وقت بیمار پڑ گیا، امتحان نہیں دے سکا، آپ کی مارک شیٹ آ گئی، اس نے امتحان نہیں دیا، نہیں آئی، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے پاس 10th کی صلاحیت ہے اس کے پاس نہیں ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت ہونا یہ ثابت ہے، لیکن قرآن سے ثابت ہوتا کہ دنیا سمجھ جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ منصب نہ ہو صلاحیت ہو؟ بالکل ہے۔ پڑھیے قرآن، آپ کی تو دوستی ہے، پڑھیے سورہ لقمان۔ واہ 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 واہ۔ ذہن کے بیماروں پڑھو سورہ لقمان۔ قبلہ جملے کی داد چاہتا تھا کہ رعایت سے صرف کیا ہے۔ ذہن کے بیماروں پڑھو سورہ لقمان۔ یہ لقمان کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، امام تھے؟ نہیں تھے کیا کہ حکیم تھے۔ تو لقمان کیا تھے؟ میری طرف دیکھیے گا، حکیم تھے لقمان۔ ایک دن جناب لقمان کے پاس فرشتہ آیا، سلام کیا لقمان کو، اور سلام کر کے کہنے لگا اے لقمان حکیم، اللہ نے آپ کے لیے نبوت بھیجی ہے، لے لیجئے ارادے۔ جناب لقمان نے فرشتے کو دیکھا، جواب سلام دیتے ہوئے آواز دی، سنو بھائی، اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں۔ اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں، اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس قابل سمجھتا نہیں کہ منصب نبوت سنبھالوں۔
چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اگر اس نے مرضی پوچھی ہے تو میں اس قابل نہیں کہ سنبھالوں، اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں ٹالوں، کنی مرضی پوچھی ہے تو کہا لے جاؤ، میں اس لائق نہیں کہ میں سنبھالوں۔ میں کہوں گا لقمان حکیم کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے مسند نبوت ہے، بیٹھ لیجئے۔ آئے سارا مجمع اگر بول دے مسند نبوت ہے، بیٹھ لیجئے، بار بار موقع نہیں آئے گا۔ لقمان حکیم نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، یہ نبوت کی مسند ہے، مجھے اسی پر تو حیرت ہے، لقمان کا ایسا حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں، امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ آئے 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 آئے، حکیم بیٹھ نہیں رہا ہے، بیمار ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب نہیں ہوتا مگر صلاحیت ہوتی ہے، یعنی اگر انہیں منصب دے دیا جائے تو وہ اسے سنبھال لیں گے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ صلاحیت ہوتی ہے تو اب پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت ہو، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت ہو، اب زینب کو پہنچانا ہے مقصد، نبوت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اگر نہ بولے تو میرا دل ٹوٹے گا کیونکہ مضمون نازک ہے، نبوت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اس گھرانے میں جو بھی لقب ہے وہ کسی نہ کسی فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے، زینب کے پاس منصب ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے کہ پہنچائیں؟ اب سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا۔ واہ 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 واہ، مجھے آپ سے یہی امید تھی، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا، تو صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے۔ جب ایسی ماں ہو تو ایسی بیٹی ہوتی ہے، صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ اب سمجھے نام ہی کیوں ہے زینب، اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، معلوم ہے صلاحیت نبوت آئی ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت آئی باپ کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، فقرہ تو اب عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینب کبریٰ کے سلام ہو بی بی پر، شہزادی اسمیزان مرکزی کا نام ہے، جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت ہو، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت ہو، یعنی جہاں دونوں صلاحیتیں جمع ہو جائیں اسے زینب کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، جہاں دونوں صلاحیتیں جمع ہو جائیں اسے زینب کہتے ہیں۔ اب اگر کربلا سے لے کے شام تک قدم قدم پر سید سجاد زینب کبریٰ سے مشورہ کرے تو یہ بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، امامت نے صلاحیت سے پوچھا۔ آئے 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 آئے، یہ بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، یہ امامت ہے جو صلاحیت سے پوچھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ ایسے وجود ہیں کہ جن کے پاس بظاہر منصب نہیں ہے لیکن ان کے پاس صلاحیت ہے. ان کا صلاحیت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جہاں منصب یا صلاحیت ہوگا وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. اختیار ہوگا. جو مولا کے چاہنے والے باہر بیٹھے وہ بھی ورق دل پر لکھیں. جہاں منصب یا صلاحیت ہوگا وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. جیسے مثال قائم کروں، اگر کہیں 2000 4000 6000 8000 10,000 پہرے دار ہوں اور کسی ایک کو وہ مارکا سر کرنا ہو تو اس کے لیے مجبوری ہی ہے نا کہ اکیلا کیسے سر کرے گا. گھاٹ پر پہرے دار، دیکھیے پہرے دار، سیسا پلائی ہوئی دیوار، چلائے جا رہے ہیں آنے نہ دیں گے، دریا ہمارا ہے. واہ 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 واہ. ادھر پیاسوں کی آواز نے سقا کو بلایا. چچا نے علم کو جھکایا، بھتیجی نے مشکیزہ محبت کو محبت سے باندھا. عباس نے علم کو لیا، کاندھے پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے. سلیمان آتش نے پشت فرس پر بیٹھ کے رہوار کو تخت سلیمان کیا. جملوں کی داد چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں. اشہل خوددار نے بھی وہ رفتار دکھائی کہ ہواؤں کو دانتوں پسینے آئے. نظروں میں شیر نے کہا اچھا ہمارا دریا ہم ہی کو نہیں آنے دو گے. اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. ہمارا دریا ہم ہی کو نہیں آنے دو گے. کیا کہہ رہے ہو؟ آنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے. سرکار انیس نے کیا بیعت کہی ہے؟ فرماتے ہیں تم کہتے تھے ہم نہر پا آنے نہیں دیتے، تم کہتے تھے ہم نہر پا آنے نہیں دیتے، لو آؤ تو اب ہم تمہیں آنے. تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے، لو آؤ تو اب ہم تمہیں. کہ سنو پھر رکے رہنا، آ رہا ہوں میں. یہ کہہ کے جو بڑھے تو وہاں رکے کون؟ لشکر ہوا کی طرح ہوا ہوا، نہ بدر میں ٹکے، نہ احد میں ٹکے، نہ خیبر میں، نہ خندق میں. یہاں کیا ٹکیں گے؟ بھاگے. شیر آگے بڑھا، پلکے نہ جھپکے اختیار کسے کہتے ہیں؟ صلاحیت ہوگی تو اختیار ہوگا. پیاسا دریا پہ آیا، ایسی پیاس ہے جہاں قطرے پر جنگ ہو جائے. پورے دریا پر قبضہ کر لیا ہے، کوئی نہیں، دریا ہے اور اکیلا عباس. ملک الموت ٹہل رہے ہیں. عباس نے دریا کو دیکھا، مشکیزے کو بھرا. میری طرف دیکھیے گا، چلو میں پانی لیا، بھاگتے ہوں کو دیکھا. سنو سنو، رکو، یہی پانی ہے نا جس پر تم اکڑ رہے تھے؟
تھے، غرور کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم پانی نہ لینے دیں گے۔ دیکھو یہی پانی ہے نا، تو سنو، اپنی اوقات پہچانو۔ جس پانی پر تمہیں اتنا غرور تھا، ہم اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ منہ لگائیں۔ یہ لو، اختیار صبر سے بڑا درجہ ہے، اختیار صبر سے بڑا درجہ ہے۔ یہ اختیار، اسی پر غرور کرتے تھے، یہ اختیار، یہ ہے صبر۔ واہ 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 واہ، تاریخ کی وادیوں کے سیاح مجھے بتائیں، یہ جو لشکر دریا سے بھگایا عباس نے، کیا تیر چلائے، کیا تلوار چلائی، کیا نیزے مارے، کیا برچیاں چلائی؟ کیا نہیں، سب کچھ تو رکھ کے گئے تھے۔ رضائے زینب کا سوال تھا، حکم حسین کا سوال تھا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ، نہ تیر پھینکا نہ تلوار چلائی، نگاہوں سے دیکھا۔ تھک گئے ہوں تو بات ختم کروں، نگاہوں سے دیکھا، نگاہوں میں جانے کیسی تیزی تھی، پہرے دار بھاگے، گہوارے میں لیٹا ہوا شہزادہ دیکھ رہا تھا۔ یہ عباس نے دیکھا اور یہ بھاگے، یہ عباس نے دیکھا اور یہ بھاگے۔ اے زور نگاہ عباس پا بھاگنے والے روبا ہو، اب حسین کا اصغر تم پہ ہنسے نہ تو کیا کرے؟ غازی کو دیکھ کے تو بھاگتے ہو، اب عباس کا اصغر تم پر ہنسے نہ تو کیا کرے؟ تم ہی بتاؤ۔ بے شیر کی ہنسی اسلام کے لبوں پر ایک طرف دائمی تبسم سجا رہا تھا، دوسری طرف تمہارا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہنسی دوسری طرف تمہیں مذاق اڑا رہی تھی۔ امو یہ تو تمہارے اشارے پر بھاگتے ہیں۔ اچھا، تو جناب عباس کا دریا پر جانا یہ تو ثابت ہو گیا کہ صاحب صلاحیت ہیں، اختیار اسی کو تو کہتے ہیں، یا اس کے سوا بھی کوئی شے ہے اختیار؟ دوسری دلیل عرض کر دوں، بات تمام ہو جائے۔ ذوالقلائے خیبری، میرے استاد خدا غریق رحمت کرے، علامہ لیاقت رضا صاحب قبلہ نجفی، یہ واقعہ اکثر
سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ذوالقلائے خیبری یہ مرحب کا رشتے میں پوتا تھا اور اسی کی طرح یہ طاقتور تھا، تو جب یہ پل بڑھ کے جوان ہوا تو کسی سے اکڑ دکھا رہا ہوگا، تو اس نے غصے میں کہا دعا کر کہ کوئی حیدر کرار نہ مل جائے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا اپنے دادا سے پوچھ جا کے۔ کہا اچھا تو میرے دادا کو حیدر کرار نے قتل کیا تھا؟ کہاں؟ آگ بگولا ہو گیا غصے میں۔ کہا ملیں گے کہاں؟ کہا وہ دنیا سے جا چکے، شہید ہو گئے وہ، لیکن اب اس کے دل میں ایک خلش تو ہے، خدا لعنت کرے۔ میں پوچھا ان کی اولادیں کہاں، ان کے فرزند ہیں؟ کچھ دنوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یزید ملعون لشکر اکٹھا کر رہا ہے، ذرا سا آگے آ جائیے، ذرا سا، بات 10 منٹ میں تمام ہے، 10 منٹ میں بات تمام ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع پھر کسی موقع پہ مستقل کر دیں گے۔ تو اسے یہ خبر ہوئی کہ یزید ملعون کوئی لشکر اکٹھا کر رہا ہے حسین سے لڑنے کے لیے، فرزند علی سے لڑنے کے لیے۔ تو اس نے کہا چلو اچھا موقع ملا بدلہ لینے کا۔ آیا، کہلا بھیجا کہ کہہ دو ذوالقلع آیا ہے۔ تو یزید ملعون تو ویسے ہی گھبرایا ہوا تھا، تو ذوالقلع کا نام سنا، کہا جلدی بلاؤ کہ ایک میرا مددگار آیا۔ ذوالقلع کو بلایا گیا، دربار بھرا ہوا ہے۔ آیا، بات چیت ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے سنا ہے کوئی لشکر اکٹھا کر رہا ہے، کس سے لڑنا ہے؟ کہ فرزند علی مرتضیٰ سے جنگ ہے۔ تو کہا اچھا، بڑا گھبرایا ہوا ہے، کتنا لشکر اکٹھا ہو گیا؟ تو کہا یہی تو صدمہ ہے کہ بڑی کوشش کر رہا ہوں مگر لشکر مطلب بھر کا ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو کہا کتنا بڑا لشکر اکٹھا ہوا؟ کہا یہی کوئی 6-7 لاکھ ہو پائے ہیں اب تک۔ تو کہا فرزند علی کتنا بڑا لشکر لا رہا ہے؟ کہ چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 ہیں۔ تو ذوالقلع نے ٹھٹھا لگایا، ہنسا اور کہا خوف حسین نے تیری عقل زائل کر دی۔ 72 لوگ جن میں چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب، ان کے لیے اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر چکا ہے اور اب بھی گھبرایا ہوا ہے، لشکر نہیں ہے۔ تیرے دماغ کو کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا؟ یزید ملعون اپنی جگہ سے اٹھا، ذوالقلع کو ایک مکہ مارا اور کہا پاگل میں نہیں ہوں تو ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو لشکر اکٹھا کر رہا ہوں یہ ان 72 سے لڑنے کے لیے نہیں، سننے میں آیا ہے عباس بھی آ رہا ہے۔ کا سننے میں یہ آیا ہے کہ حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے۔ جس عباس کی ہیبت دشمن کے دماغ پر ایسی ہو
اس عباس کو مارو گے تو حسین کی کمر نہ ٹوٹے گی۔ اصل مضمون جو پڑھنا چاہتا تھا وہ نہ پڑھ سکا کہ نظر گھڑی پر چلی گئی، لیکن پھر کبھی اس عباس کو مارا تم نے، جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ ڈالی۔ اگر یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو جو بھائی کے جنازے پر بیٹھ کے اٹھا ہو، تو وہ درد حسین سمجھ جائے گا۔ روایت کہتی ہے حسین گئے تو بڑی تیزی سے، عباس کی لاش پر بیٹھ کے کئی بار کوشش کی مگر ہل نہ پایا۔ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ تو بہت روتے ہیں، کیا گریہ فرماتے ہیں۔ اے حسین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں، آ جاؤ بی بی، لے جاؤ آنسو اپنے بچے کے زخموں کے لیے، کہ اکٹھا ہو گئے رونے والے۔ ویسے بھی روزہ دارو بکل ہی کا دن ہے، سمجھ گئے عزادار۔ جس کی بیٹی ہو کل اپنی بیٹی کے گھر روزہ کھولے، پھر سمجھ میں آئے گا آئے غربت علی۔ بس ایک دن کل میرا امام زخمی ہو جائے گا، کل ہم لٹ جائیں گے، کل جو رات گزرے گی زہرا کی پسلیوں کا درد بڑھ جائے گا، آواز آئے گی والیا۔ تڑپ کے رویا کریں، بلک کے رویا کریں، کہ یہ گریہ ذریعہ نجات ہے، یہ گریہ ضامن نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ بمجھے میرے مولا کی شہادت، آقا کی شہادت، اپنے آقا کی شہادت تو نہیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ مصیبتیں سنیں گے، مگر ایک منظر ہے تاریخ میں، ہائے ہائے ہائے، فاتح خیبر بیٹھ کے نماز پڑھے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ باپ نے کوفے میں بیٹھ کے نماز پڑھی، بیٹی نے زندہ میں۔ سب سے وصیتیں کر چکے، دیکھیں میری طرف، اگر ہو سکے میری طرف دیکھنا سوگوارو۔
علماء فرماتے ہیں سرکار علامہ رشید ترابی بڑی تفصیل سے پڑھا کرتے تھے کہ سب سے وصیتیں کر چکے، رات کا آخری پہر تھا کہ اب جانے والے ہیں علی، آنکھیں کھولیں، زینب بیٹی کو نیند کہاں، قریبی کڑی تھی، دوڑ کے آئی، جی بابا میں یہی ہوں، آؤ بابا کی جان، بابا کے پاس آؤ، بیٹی ذرا میری گردن کے نیچے ہاتھ لاؤ، بیٹی ہاتھ لے گئی کہ بیٹی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھایا مگر نقاہت کا یہ عالم تھا کہ گردن سنبھل نہ سکتی تھی، اشارے سے کہا میرے پہلو میں بیٹھ جاؤ، زینب باپ کے پہلو میں بیٹھی، علی نے اپنی گردن بیٹی کے کندھے پر رکھ دیا، روایت کہتی ہے اس کے بعد علی کے لب ہلتے رہے، زینب کا سر ہلتا رہا، علی کے لب ہلتے رہے، زینب کا سر ہلتا رہا، یہاں تک کہ علی نے کہا بیٹی لٹا، رسول اللہ کی سواری آ گئی، لٹا دیا۔ یہ گفتگو زینب و علی میں جو ہوئی نہ کسی نے پوچھی نہ بی بی نے بتایا، مگر جب رسیوں سے بندھی ہوئی زینب بازار شام میں پہنچی تو جب اہل حرم گھبرائے، زینب کہتی تھی گھبرانا نہیں، ہم ساتھ ہیں آگے بڑھو، ہم ساتھ ہیں آگے بڑھو، ہم ساتھ ہیں آگے بڑھو، مگر جب دروازہ آیا زینب بیٹھ گئی، شمرت تازیانہ کھولا، سید سجاد نے تڑپ کے کہا بھوبی اماں ابھی تک تو ہمیں سہارا دے رہی تھی، اب چلو دربار آ گیا۔ زینب نے کہا میرے لال وقت آخر بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب جب دربار جانے لگنا مجھے آواز دینا، میں آؤں گا، اکیلے نہ جانا۔ یہ کہہ کے نجف کو دیکھ کے کہا بابا 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 آؤ، آ گیا دربار، آؤ بابا آؤ، دربار آ گیا، خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسا دیا۔ اللہ اکبر، بس 1 منٹ میں مجلس تمام، 1 منٹ میں۔ اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہو، اسلام کا حکم ہے اگر کوئی یتیم تمہارے سامنے کھڑا ہو تو اپنے بچے کو پیار نہ کرو اس کے سامنے، چاہے جتنا پیار آئے، کیونکہ اسے اپنا باپ یاد آئے گا۔ جس اسلام نے یہ بتایا اسی اسلام کے بچانے والے، آئے سکینہ ادھر کا بابا، ادھر توجہ، ادھر کا بابا، ادھر درے، ادھر کا بابا، چلی دربار میں۔ کا بابا نے کہا تھا زینب ہمیں بلانا، ہم آئیں گے بیٹی، ہم تمہیں اکیلا نہ جانے دیں گے اس شرابی کے دربار میں۔
تم آواز دینا، ہم آئیں گے۔ یہ کہہ کے بڑی بے قراری سے کہا بابا آؤ، اور یہ کہہ کے خاک سے اٹھی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سجاد چلو میرے لال، میرا بابا آ گئے، میرا بابا آئی دربار میں۔ سرکار مازندرانی تمام ہو گئی مجلس، سرکار مازندرانی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کب کب روئیں گے، مگر قدرداں ہیں پڑھے دیتا ہوں، 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ جو گئے ہیں زیارت کو بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں انہیں مولا جلدی بلائیں۔ جب دربار شام جائیں گے آپ تو وہاں زمین میں ایک کٹہرا ہے، اور کٹہرے کے ٹھیک سامنے بلندی پہ ایک تخت ہے۔ تو جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو جواب یہ ملے گا، تخت پر شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں مالکان کوثر کی علامہ فرماتے ہیں کہ ایک رسن میں 12 گلے۔ بیویوں کی غیرت کا عالم یہ تھا، محسوس کریں ہر بیوی عالم رکوع میں اس طرح تھی کہ ایک بیوی کا سر دوسری بیوی سے جڑا ہوا تھا۔ سمجھ گئے سوکوارو؟ ایک بیوی کا سر کھلے ہوئے، ایک بیوی کا سر دوسری بیوی سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں انہی بیویوں میں 4 برس والی بھی تھی جو رسیوں میں بندھی تھی، تخت پر شرابی بیٹھا تھا۔ اس ننھی سی بیوی کی بے چینی کا عالم یہ تھا، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یہ آواز سن کے یزید ملعون متوجہ ہوا، اپنے ایک سپاہی سے پوچھا، مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہ تو نہیں جانتا؟ کہ نہیں، کہ یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہنے لگا یہ ابھی تک زندہ ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کے مڑ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ نوجوانوں کلیجہ تھامے، اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں بی بی کچھ بولی نہیں، سہم گئی اور گھبرا کے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا۔ یزید ملعون سید سجاد کی طرف مڑا، کہنے لگا اے سید سجاد یہ بات کیا ہے؟ میں جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے مولا نے کہا ارے ظالم پہلے اس کے گلے کی رسم تو کھلوا، ارے اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا ہے، یہ مر جائے گی۔ واہ غربتا، واہ حسین، واہ علی۔
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحومہ ام فروہ صاحبہ بنت توقیر حسین صاحب.